الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں اخوت و بھائی چارہ کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے ہمیں اس پر ابھارا ہے، بہت ہی زور دیا ہے، اور یہاں تک اسلام نے بتلایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یا ایک شمال میں رہتا ہے، دوسرا جنوب میں رہتا ہے، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر ہمارا بھائی ہے؟ یہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اور یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی گردانا ہے۔ ورنہ انسان کے اندر یہ طاقت کہاں تھی کہ انسان ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لیتا؟ ایک دوسرے سے تو لوگ دشمنی کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ عداوت، یہ دشمنی ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی گردانا اور بھائی بھائی قرار دیا، اور یہ کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، تفرقہ میں مت بٹو، فرقے گروہ گروہ میں مت بٹو، ولا تفرقوا۔ اللہ نے بھی فرمایا وذکروا نعمت اللہ، گویا کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر، خاص کر کہ اس نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، کہ اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم سب آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مار کاٹ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا، محبت کو جگا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی مہربانی سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، صحابہ گئے، کس طرح سے انصاری صحابہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں کس طرح سے ہاتھ بٹاتے تھے، کس طرح سے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہی تو اسلام کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ الفت، یہ محبت دلوں میں جو پیدا کر دیا نا، اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ایمان کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام کے اندر کیا ہے کہ خونی رشتہ سے بڑھ کر کے دینی رشتہ ہے، دینی رشتہ کو زیادہ مقام حاصل ہے۔ اگر مان لے ایک شخص، اس کا بھائی مسلمان نہیں ہے، لیکن دوسرا جو کہ خونی رشتہ سے نہیں ہے، دوسرا ہے مسلمان ہے، تو اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو خونی رشتہ سے بڑھ کر کے دینی رشتہ کو اہمیت حاصل ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ سب جو کیا ہوا ہے نا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ تمہارے اندر کہاں یہ سب کچھ تھا کہ تم آپس میں دلوں کو جوڑ پاتے اور ایک دوسرے کے تعلق سے دوسرے کے دل میں ہمدردی اور محبت اور الفت پیدا کر پاتے؟ یہ سب تمہارے اندر کہاں؟ یہ سب اللہ رب العالمین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ والف بین قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں جو الفت اور ہمدردی جو جگانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے نا، وہ سب بھی اگر خرچ کر کے چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کو جوڑ لے، یا ایک دوسرے کے تعلق سے دوسرے کے دل میں ہم محبت پیدا کر دیں، نہیں کر پاتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس حساب سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت کو پیدا کر دیا ہے۔
مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے تو دوست ہے نا، دکھ درد میں ہاتھ بٹاتے ہیں، پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں یہ ہاتھ بٹاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو اسلام میں بھائی چارہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے دکھ درد کے حوالے سے یا اسی طرح سے پریشانی میں ساتھ دینے کے سلسلے میں ملتا ہے۔ اور یہ سب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر آ جائے نا تو یہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو پا لیتا ہے۔ وہ پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ہے کہ کسی سے ہم محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک آدمی محبت کرتا ہے نا تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ یہی الولاء والبراء ہے کہ کسی سے ہم محبت کریں گے ایمان کی بنیاد پر کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، کسی سے نفرت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پر کریں گے۔ اور تیسری چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر میں لوٹنے کو شخص ایسے ہی ناپسند کرے جس حساب سے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے حتی تحبوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے پیار نہ جتانے لگ جاؤ یا پیار نہ کرنے لگ جاؤ، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے الفت، یہ ہے محبت، کہ ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہم جس طرح کے اپنے قنبہ اور قبیلے والے سے بھی محبت کرتے ہیں نا، مسلمان سے ہم محبت کریں، دنیا کی کسی بھی خطے، کسی بھی گوشے، کسی بھی کونے کے اندر ہے، اسے ہم محبت کریں۔ اور یہ تو دلی طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہیں ستائے جاتے ہیں، ان کو کہیں تکلیف دی جاتی ہے تو ہمیں آٹومیٹک دل کے اندر اس کا ٹھوس پہنچتا ہے، ہمیں تکلیف لاحق ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے دل کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کو کہیں اگر کوئی تکلیف دے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کہیں آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم واحد ہے، یعنی ایک جسم کی مانند مانا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار سے، عمارت سے تشبیہ دی ہے مسلمان کی، کہ جس طرح سے ایک عمارت کو دوسرے اینٹ سے تقویت ملتی ہے نا، اسی حساب سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تقویت ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى بالسہر والحمى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کس طرح سے دی ہے۔ آپ کو ایسی مثال دنیا کی کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب میں نہیں مل سکتا ہے جو مثال اسلام نے بیان کی ہے، اور جو اسلام میں جو مثالیں قائم کی گئی ہیں نا، کہیں آپ کو نہیں ملی، اس طرح کی مثالیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی التوادی، کہ مومن محبت میں اور اسی طرح سے الفت میں، شفقت و مہربانی میں کیسے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔
مثل الجسد مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، رحم دلی میں بھی دیکھ لے، وطاعت فیہم، شفقت و مہربانی میں بھی دیکھ لے، آپ محبت میں دیکھ لے، ایک جسم کی طرح ہے، مثال دیا ہے، مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے ایک حصہ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کی مثال بیان کی گئی کہ ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کا درد دوسرے مسلمان کو بھی پہنچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم مانا ہے، سب مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر یہ دکھ وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی کونے کے اندر ہو، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس تکلیف کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر ایک مسلمان دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اگر اس کے دکھ، درد اور پریشانی کو دور کرتا ہے نا، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے دکھ، درد اور پریشانی کو دور کرے گا۔ من نفس مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی یا مومن بھائی سے کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ان کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کی ایک بڑی تکلیف کو دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے نا، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جو شخص بھی کسی مسلمان کے اوپر آسانی کرے گا، اس کی دکھ درد میں ہاتھ بٹائے گا، ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے اوپر آسانی کرے گا، اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی آسانی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کو مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک اصابعہ، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، عمارت کی مانند ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جس طرح کی دیوار کی جو اینٹیں ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے، اسی طرح سے مسلمان کی تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ تقویت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو وشبک اصابعہ، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے مثال بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ تو مسلمانوں کو آپس میں اللہ رب العالمین نے، اسلام نے بھائی بھائی گردانا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بھائی کب ہے؟ آج دیکھیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو، آپ ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی وہ مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کی ہم مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے روکو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس سب کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ ہم نے کیا یہ غور کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے دکھ درد میں ہاتھ بٹائیں؟ آپ دیکھیں
دنیا کے بہت سارے ممالک والوں نے مدد کے لیے اعلان کیا ہے نا، اسی میں سے یہ ملک بھی ہے۔ اس ملک میں بھی اعلان ہوا ہے حکومتی لیول پر کہ جن کو مدد کرنا ہو وہ مدد کریں، جو بھی حصہ لینا چاہتے ہوں حصہ لیں۔ کیا ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو دے سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تعاون صرف مالی طور پر نہیں ہے، تعاون کے بہت سارے ذرائع ہیں، مدد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں ہے مالی تعاون۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، مالی طور پر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، نہیں تو دعا میں یاد کریں، دعا کریں خصوصی طور پر ان کے لیے۔ دعا سے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعا کریں۔ ہم لوگ صرف چیختے اور چلاتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہم خود اپنے سے جہاد کرتے ہی نہیں ہیں، نفس سے جہاد کرنے کو آیا سب سے پہلے۔ رات دن گناہ ہمیں لت پتا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، خود ہم اپنے سے جہاد کرتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرے کے اوپر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، دوسرے کو ہم گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ خود سے ہم اپنے اندر جو کمی ہے نا اس کمی کو دور کریں نا، اپنے سے آپ جہاد کریں نا، شیطان سے جہاد کریں نا۔ گناہ ہمیں لت پت ہے، رات دن بیٹھ کر کے گناہ کرتے ہیں، شیطان سے جہاد ہی نہیں کرتا آدمی۔ تو جہاد سب سے پہلے آدمی اپنے سے کرے۔ آگے کی بات ہے حکومتی لیول پر ہے، تو جس حساب سے حکومت کے انڈر ہے اس حساب سے کوئی کرے گا۔ تو ہم دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو میرے بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور مسلم حکمراں کو گالی دینا یہ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ خود اپنے ملک سے جائیں۔ وہ جو خود اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کے اندر اصلاح پیدا نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کو صحیح نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یہ میرے بھائی غلط بات ہے کہ آپ کسی مسلم حاکم کو آپ گالی دیں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو آپ طعن و تشنیع کریں، اس کو آپ نشانہ بنا کر کے، صرف ہدف بنا کر کے اس کو آپ لعن و طعن کریں اور کہیں کہ فلاں ایسا نہیں کرتا، ویسا نہیں کرتا ہے۔ آپ کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں، آپ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ کریں نا، آپ کے اندر ہے طاقت، آپ کے اندر ہے طاقت تو آپ کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جو آج مان لے کہ فلسطین میں، غزہ میں جو بھی ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے بیوی بچے سب الگ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یا جو بھی مارے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، یا اس کے علاوہ کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، جہاں تک ہم روک سکتے ہیں ہم روکیں، روکنے کی اگر طاقت ہے تو روکیں، مدد کرنے کی جہاں تک طاقت ہے مدد کریں۔ اگر مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دعا کریں، دوسروں کو مدد کرنے پر ابھاریں۔ کیا معلوم ہے کہ آپ کی مدد کرنے سے دوسرا شخص مدد کرے تو آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا، آپ نے ابھارا ہے، آپ نے راستہ دکھلایا ہے، تو راستہ دکھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے صحیح رہنمائی کی، صحیح راستہ دکھلایا ہے تو۔ اور ہاں یہ بھی جان لے کہ بڑی رقم ہی سے مدد نہیں ہوتی ہے، کہ ایک آدمی سوچے کہ نہیں میرے پاس تو اتنا نہیں ہے، بھائی جتنا ہی ہے اسی حساب سے مدد کریں نا۔ آپ کے پاس جو ہے اسی سے آپ مدد کریں، حیثیت کے حساب سے آپ دینا۔ یہ مت سمجھے کہ میں تھوڑا کیسے دوں، نہیں، تھوڑا بھی اگر آپ دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ تو کسی بھی چیز کو حقیر مت جانیے، آپ کم ہی ہے اس کو حقیر نہ جانیے۔ اب 10 لوگ جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ اگر 10 ہی آپ جمع کرتے ہیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو اس حساب سے مدد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھائی کے حق میں اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کے مصائب و مشکلات کو دور کرے۔